السلام علیکم Pre-9 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان کا ہم لوگ چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور چیپٹر نمبر 1 کا کویسچن نمبر 4 آج ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے۔ تو کویسچن نمبر 4 جو ہے وہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا احاطہ کریں۔ احاطہ سے مراد ہے کور کرنا، ڈھانپ لینا، یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نظریہ پاکستان کو جس طرح سے بیان کیا اس کی وضاحت کریں۔ یہ صفحہ نمبر 14 سے 15 پر ہے۔ تو صفحہ نمبر 14 ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ تو تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا، یعنی کہ اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سی ایسی شخصیات، بہت سی ایسی پرسنالٹیز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں جنہوں نے اپنی محنت، کوشش اور لگن کی وجہ سے ان ممالک کی، ان اقوام کی تقدیر یعنی کہ قسمت کو ہی بدل کر رکھ دیا اور ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی برصغیر کی انہی شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمان قوم کی تقدیر کو بدل دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ حامی سے مراد ہے حمایت کرنے والے، اور دو قومی نظریہ کو ہم ادھر تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ دو قومی نظریہ سے مراد ہے برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، اور دونوں قومیں صدیوں تک اکٹھے رہنے کے باوجود بھی آپس میں ایک دوسرے سے اٹیچ نہ ہو سکیں، کیونکہ دونوں کے رسم و رواج، ان کے رہن سہن کے طریقے سب کچھ مختلف ہے، کیونکہ ان کا مذہب مختلف ہے۔ تو ہر جو قوم ہے اس کی جو تہذیب، ثقافت، رہن سہن کے طریقے، فیسٹیولز جو ہیں وہ سب ان کے مذہب پر بیس کرتے ہیں۔ تو ہمارے مذہب کے اکارڈنگ تھے اور ان کے مذہب کے اکارڈنگ تھے، اور یہ دونوں مذاہب ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے۔ تو یہ جو ہیں دونوں قومیں برصغیر میں اتنے سال اکٹھے رہنے کے باوجود بھی آپس میں اٹیچ نہ ہو سکیں، گل مل نہ سکیں۔ تو پھر جب قائد اعظم نے اس چیز کو نزدیک سے جو ہے وہ آبزرو کیا، تو وہ پہلے تو اس چیز کے حامی تھے، حمایت کرتے تھے، ایگری تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر رہیں، لیکن جب انہوں نے ہندوؤں کی چلاکی اور انگریزوں کی ناانصافی کو دیکھا تو وہ بھی دو قومی نظریہ کے جو ہیں وہ حامی ہو گئے، اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، قومیت یعنی کہ ایک علیحدہ قوم ہونے کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی رو سے یعنی کہ مطابق الگ قوم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیفیکلٹ ورڈز کو انڈرلائن کر کے ان کے میننگ لکھ لیں۔ رو سے مطابق الگ قوم ہے، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت یعنی کہ ملک قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشوونما کریں، اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنا لیں۔ روحانی یعنی کہ ان کی انر ساؤل، کہ ان کو بیہیویئر کیسے کرنا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے دوسروں سے۔ تمدنی یعنی کہ ان کے رہن سہن کے طریقے، ان کی ثقافت، ان کے رنگ ڈھنگ۔ اقتصادی یعنی کہ کاروبار کی اور جو ہے ملازمت کی، معاشرتی، معاشرے میں رہنے کے جو ہیں وہ ایکول رائٹس ان کے پاس ہونے چاہیے، اور سیاسی یعنی کہ سیاست میں بھی ان کو پراپر جو ہے وہ حصہ ملنا چاہیے۔ تو وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ ایک الگ ملک حاصل کریں اور ان سب کی نشوونما کریں، یعنی کہ ان کو گرو کریں، ان کو بڑھائیں، اس میں کامیابی اور ترقی حاصل کریں، اور اس مقصد کے لیے وہ جو طریقہ اپنانا چاہیں یعنی کہ الگ ملک حاصل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ قرارداد تھی جس میں پاکستان کو بنانے کی جو ہے وہ باقاعدہ منظوری لی گئی، اور یہ پیش بھی ہوئی اور یہ منظور بھی ہوئی۔ تو اس میں جو ہے وہ قائد اعظم نے جو ہے وہ ایز اے صدر خطبہ صدارت دیا۔ خطبہ صدارت سے مراد ہے کہ انہوں نے بطور صدر خطبہ دیا، اور انہوں نے اس خطبے میں کہا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں۔ عقائد کے بارے میں ہم لوگ کویسچن نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ عقائد ہوتا ہے آپ کا عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، عقیدہ رسالت، تمام رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر یعنی کہ فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، آخرت یعنی کہ کتابوں کے قیامت کے دن پر ایمان۔ یہ مختلف عقائد ہیں، اور یہ سارے جو ہیں یہ عقائد مختلف نظریات کو ظاہر کرتے ہیں، عکاسی کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں یعنی کہ ان کی تاریخ سے ریلیٹڈ جو ان کی کہانیاں ہیں اور واقعات ٹوٹلی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک ہی لڑی میں پرونا۔ لڑی میں پرونے سے مراد ہے کہ ان کو ایک ہی جگہ پہ ساتھ ساتھ رکھنے کا مقصد
برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ دو قومیں ہیں، ان کی یعنی کہ ان کے نارمز ڈفرینٹ ہیں، ان کی تہذیب ڈفرینٹ ہیں، ان کی زندگی گزارنے کے اور ان کی سوچ کے زاویے جو ہیں یہ مختلف ہے، اور یہ برابری کی سطح پر نہیں ہے بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں۔ اقلیت کا مطلب ہوتا ہے تعداد میں کم ہونا، اور اکثریت کا مطلب ہوتا ہے تعداد میں زیادہ ہونا۔ برطانوی جو گورنمنٹ ہے، یعنی کہ انگریزوں کی حکومت تھی نا اس وقت کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ انگریزوں کی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو، فائدوں کو، مفادات ہوتا ہے فائدوں کی جمع، تو ان دونوں قوموں کے فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کریں، یعنی کہ وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ مسلمانوں کو دے دیے جائیں، اور وہ علاقے جن میں ہندو زیادہ تعداد میں ہیں وہ ہندوؤں کو دے دیے جائیں، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ تاریخی لحاظ سے بھی، اور کیونکہ دونوں کے مذاہب جو ہیں وہ سیپریٹ ہیں، تو اس وجہ سے یہ مذہبی لحاظ سے بھی ایک بالکل جو ہے وہ ایکوریٹ فیصلہ ہوگا، ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ہے وہ 3 پوائنٹس کرتے ہیں، نیکسٹ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ ہم کل کے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ ان تینوں پوائنٹس کو یاد کر لیں، ڈیفیکلٹ ورڈز کو انڈر لائن کر کے ان کے میننگ لکھیں، اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو اپنی رف کاپی پر نوٹ ڈاؤن بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔